السلام علیکم۔ ہزار داستان، داستان الف لیلا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مزدور کی کہانی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محترم خاتون، میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ آج صبح آپ کی ہمشیرہ نے بازار سے کچھ سامان خریدا اور میرے سر پر رکھوا کر یہاں لائے۔ باقی حال آپ کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ زبیدہ نے یہ سن کر حکم دیا کہ اچھا تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اور مزدور ہاتھ باندھ کر بولا کہ تعمیر ارشاد میں عذر نہیں، تاہم اب اتنی رعایت چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا حال سن لوں۔ قلندروں میں سے ایک قلندر آگے بڑھا اور اپنا حال یوں بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے قلندر کی آپ بیتی۔ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے چچا بھی ایک علاقے کے حاکم تھے۔ مجھے چچا کے یہاں جانے کا بہت کم اتفاق ہوا تھا، مگر ایک مرتبہ میں اپنے والد سے اجازت لے کر چچا کے یہاں گیا۔ وہاں میرے چچا زاد بھائی نے بہت آؤ بھگت کی۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ چند روز میں ہم بے تکلف دوست بن گئے۔ ایک روز میرا بھائی کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ اگر تم قسم کھاؤ کہ کسی سے ظاہر نہیں کرو گے تو میں تم سے کہوں گا کہ میں چونکہ اس سے کافی مانوس ہو چکا تھا، اس لیے بے تکلف قسم کھائی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک نوجوان حسین لڑکی کو ساتھ لائے ہوئے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس کو فلاں باغ میں لے چلو اور میں ابھی آتا ہوں۔ میں اس لڑکی کو لے کر باغ میں پہنچ گیا، جہاں اس نے کہا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹوکری میں کھانا اور سراہی میں پانی لے کر آ گیا۔ پھر اسے ایک جگہ سے زمین کھودنی شروع کی۔ کچھ کھدائی کے بعد ایک دروازہ نمودار ہوا۔ میرا چچیرا بھائی اور وہ لڑکی اپنے سامان کے ساتھ اندر چلے گئے اور فوراً دروازہ بند کر لیا اور مجھ سے کہہ دیا کہ مٹی ڈال کر اوپر سے برابر کر دو۔ میں نے آوازیں بھی دیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنی قسم سے مجبور تھا۔ مٹی برابر کر کے گھر واپس چلا گیا، لیکن طبیعت پریشان تھی۔ چچا باہر شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی واپسی کا انتظار نہیں کیا اور شکار گاہی میں ان کو اطلاع کر کے خود اپنے وطن واپس چلا آیا۔ میں جب شہر کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور نمک حرام وزیر نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی میں شہر میں داخل ہوا، سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور نمک حرام وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر مجھ سے پہلے ہی بہت ناراض تھا، کیونکہ ایک بار بچپن میں میرے ہاتھ سے اس کی آنکھ میں غلیل لگ گیا تھا، جس سے اس کی ایک آنکھ سیاہ ہو گئی تھی۔ اب اس کو انتقام کا موقع مل گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں بھر گیا اور میری آنکھ میں انگلی ڈال کر ایک آنکھ باہر نکال لی۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ وہ شخص میرے باپ کا وفادار تھا۔ شہر سے باہر جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ آپ ادھر نہ آئیں، ورنہ میری اور آپ کی زندگی کی خیر نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر پھر چچا کے پاس آیا اور سب حال سنایا۔ چچا اپنے لڑکے کی گمشدگی سے پہلے ہی بہت مغموم تھا۔ میری طبیعت دیکھ کر اور مغموم ہوئے۔ اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں ان کے بیٹے کے اصل قصہ سنا دوں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور سب واقعہ چچا سے بیان کر دیا۔ چچا اسی وقت باغ میں گئے اور زمین کھود کر اس تہیے خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اور وہ لڑکی ہم آغوش لیٹے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ مردہ تھے۔ میرے چچا نے غصے کے عالم میں کہا کہ اچھا ہوا دونوں مر گئے، دنیا میں بھی ان کو سزا مل گئی اور قیامت کے روز بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ میں نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ ان کو غم سے زیادہ غصہ ہے۔ وہ کہنے لگے
کہ یہ بدنصیب جس لڑکی کے ساتھ پڑا ہے یہ اس کی حقیقی بہن ہے۔ مجھ سے پوشیدہ اس نے یہ تہخانہ تعمیر کرایا تھا اور تمہیں دھوکہ دے کر اپنی بہن کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہیں نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی چڑھ آیا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے شکست کھائی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے۔ مجبوراً مجھے وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج میں بغداد میں پہنچا تھا اور ان دونوں قلندروں سے بھی آج ہی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ دوسرے قلندر کی داستان۔ اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق اتالیق مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کی علم و فنون سیکھتا رہا۔ قرب و جوار میں میری قابلیت کی شہوت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ گو ہم بہت بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری جمعیت بہت کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ شہزادہ ڈاکوؤں کے نرغے میں میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ قزاقوں نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی۔ مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ رہو لیکن کسی سے اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے ایک لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو۔ چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ساتھ تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ میں نے اس کو سب قصہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا ہے اور یہاں لا کر رکھا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ
یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ طلسم ہے، جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینہ کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ مر جائے گا یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم کو توڑ دیا۔ عورت بولی بہت برا ہوا، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آتا ہی ہوگا، وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں پر بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ جن نے رسی اور کلہاڑی دیکھ کر غصہ میں بھر کر پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی مجھے معلوم نہیں۔ جن نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر اسی درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا، پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا جن، عورت اور شہزادہ، یہ ہے تمہارا وہ عاشق۔ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے؟ جن نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ سے اٹھنے کی تاب ہی نہیں اور اگر اٹھوں بھی تو ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں؟ پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کرو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ جن غصے کی حالت میں تھا۔ اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر گردن اڑا دی اور پھر مجھ سے کہنے لگا کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے قتل تو نہیں کرتا لیکن تمہیں بندر بنائے دیتا ہوں تاکہ احتیاط کرو۔ شہزادہ بندر کی صورت میں۔ میں بہت چیخا، رویا پیٹا مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینے تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک دن کنارے دریا کے پاس پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے دوڑے۔ میں پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ سر چھپاتا پھرتا تھا۔ شور و غل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آیا اور مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچی اور وہیں لنگر ڈال دیے۔ ابھی لوگ جہاز سے اترنے نہیں پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کی بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوشنما ہوگا۔ اس لیے آپ میں سے اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور بادشاہ سے ملیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذ اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم الخط دیکھ لیا جائے۔
میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں اچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا، اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان، جو میرے خصائل سے واقف ہو گیا تھا، کہنے لگا، صبر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے کاغذ پر کچھ شعر لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پر حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب آداب و تنظیمات میں اسی طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے تھے۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے متعجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے ساتھ زنانہ خانے میں لے گئے تاکہ خواتین کو بھی میرے کمالات دکھائیں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی، آپ نامحرم کو کیوں گھر لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں؟ شہزادی کہنے لگی کہ یہ بندر جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے حیوان نہیں بلکہ انسان ہے، اور کسی نے سحر کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم اس کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی کہ جی ہاں۔ بادشاہ بولا، پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کر کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا، جن سے کہ ملعون، تم نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھائی تھی، اور پھر شرارت شروع کر دی۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ ور ہوا، لیکن شہزادی پہلے ہی تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔ شہزادی سام بن کر لڑنے لگی۔ بچھو عقاب بن کر اڑنے لگا تو شہزادی عقاب سیاہ بن کر پیچھے چلی۔ دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین شق ہوئی اور اس میں دو بلیاں لڑتی ہوئی نکلیں۔ یکایک ایک بلی بھیڑیا بن کر دوسری پر جھپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا سا کیڑا بن کر قریب پڑے ہوئے انار میں گھس گئی۔ وہ انار اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ بھیڑیا نے پنجے مارے، انار زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ کر دانے بکھر گئے۔ بھیڑیا مرغ بن کر کھا گیا۔ صرف ایک دانہ حوض میں گر گیا اور وہ مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغ بھی ناکو بن حوض میں کود پڑا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا ہی نظر آیا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم ہے۔ کچھ دیر میں تلاطم بند ہو گیا۔ شہزادی اور جن کی جنگ، اور سامنے دو شعلے بھڑکتے ہوئے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ جن اور شہزادی شعلے جولا کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ گئی۔ آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو گیا، لیکن شہزادی ان شعلوں کو برابر ٹھنڈا کرتی رہی۔ پھر ایک چنگاری میری آنکھ میں گر گئی اور آگ بجھ گئی۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں پر بھی شعلے گرے۔ ہم اس مصیبت سے پریشان تھے کہ شہزادی اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی اور کہنے لگی کہ جن کو تو میں نے جلا دیا ہے، جلد تھوڑا پانی لاؤ تاکہ اس بندر کو اس کی اصل صورت میں لے آؤں، کیونکہ میرا بھی کام تمام ہو چکا ہے اور چند منٹ کی مہمان ہوں۔ پانی حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے اس پر دم کر کے میرے اوپر چھڑکا تو میں نے فوراً اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر شہزادی نے ایک چیخ ماری اور جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر
مجھے بہت صدمہ ہوا کہ وہ غریب صرف میری وجہ سے اپنی زندگی کھو بیٹھی ہے۔ بادشاہ کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت صرف تمہاری وجہ سے نازل ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ جب میں تمہیں دیکھوں گا تو جوان بیٹی کا غم تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اسی وقت روتا ہوا وہاں سے چل دیا اور قلندر بن کر آج ہی بغداد میں آیا ہوں۔ اب زبیدہ نے اس کا قصہ سن کر کہا، تمہارا قصور معاف کرتی ہوں اور تمہیں اجازت ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس نے بھی باقی لوگوں کا حال سننے کی اجازت چاہی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب تیسرا قلندر اٹھا اور اپنی داستان شروع کی۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔